السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. سورہ الفتح ہم پڑھ رہے تھے اور آج سورہ الفتح کا آخری رکوع انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. بات غزوہ حدیبیہ یا صلح حدیبیہ کے سلسلے میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو احکامات ارشاد فرمائے اس سلسلے میں ہیں، اور یہ ہم پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے اس غزوہ کی وجہ سے اور اس صلح کی بدولت مسلمانوں کو بے شمار انعامات سے نوازا. اور جب یہ صلح لکھی جا رہی تھی تو مسلمانوں میں یہ اضطراب تھا کہ شاید ہم وہ مقام حاصل نہیں کر سکے جس کا ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا. اور خاص طور پر اس مہم پر نکلنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بتلایا تھا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے خواب میں مجھے دکھا دیا ہے کہ ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور سعی کر رہے ہیں، تو اللہ ذوالجلال والاکرام اپنا وعدہ سچ کرنے والا ہے. تو صحابہ کثیر تعداد میں، جتنی اس وقت افرادی قوت تھی، تو کثیر تعداد میں صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غرض سے گئے کہ یہ اسلام کا پہلا عمرہ ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں عمرہ کرنے کا موقع نصیب ہو رہا ہے. تو جب وہاں جا کر یہ صورتحال بن گئی، روک دیے گئے اور جانور وہیں پر ذبح کرنے پڑے اور واپس پلٹنا پڑا، تو بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دل میں یہ خلش تھی کہ شاید اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے وہ خواب درست نہیں تھا، یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا تھا اس کے اندر کوئی ٹیڑھ ہو رہی ہے. تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ آیات مبارکات نازل فرمائی اور اس کو کلیئر فرمایا. اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، یقیناً اللہ ذوالجلال والاکرام نے سچ کر دکھایا اپنے رسول کا خواب حق کے ساتھ. لقد صدق اللہ، اللہ ذوالجلال والاکرام نے یقیناً سچ کر دکھایا رسولہ الرؤیا، اپنے رسول کا خواب، بالحق، حق کے ساتھ، یعنی جیسے اس نے خواب دکھایا تھا ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو سچا کر دیا. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، ضرور بر ضرور تم داخل ہوگے مسجد حرام میں، انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، آمنین، امن والے، محلقین رؤوسکم، اپنے سروں کو منڈوانے والے، ومقصرین، اور اپنے سروں کو کے بال کم کروانے والے، لا تخافون، کسی قسم کا تم پر خوف نہیں ہوگا. فعلم ما لم تعلموا، پس اس نے جانا وہ جو تم نہیں جانتے. فعلم، پس وہ اس نے جانا، ما لم تعلموا، جو تم نہیں جانتے. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، اور کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی ایک قریبی فتح. فجعل، پس بنا دیا، کر دیا، من دون ذلك، اس سے پہلے، فتحا قریبا، ایک قریبی فتح. اب وہ جو صحابہ کے ذہن میں اشکال اٹھ رہا تھا اس کی اللہ ذوالجلال والاکرام نے تصحیح فرما دی اور فرمایا اللہ کے رسول کا خواب سچا ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں اور رسول کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا، لیکن خواب کی تعبیر ضروری نہیں ہے اسی وقت ہو. قرآن مجید نے اس سے پہلے بھی بہت ساری جگہوں پر، خاص طور پر جو مین پوائنٹ ہے سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا، اب اس وقت جس وقت ابھی وہ اپنے گھر میں بڑے اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، خواب اس وقت آیا کہ ستارے اور چاند جو ہے تجھے سجدہ کریں گے، لیکن اس کی تعبیر اتنی مشقتیں جھیلنے کے بعد، ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ جدائی سہنے کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے کی. تو خواب ضروری نہیں ہے کہ جو ہی نظر آئے فوراً
اس کی تعبیر بھی ہو جائے، عین ممکن ہے کہ خواب کی تعبیر کئی سال پر محیط ہو۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر یہ بالحق کہہ کر لقد صدق اللہ رسولہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، حق جو ہے یہ یقینی بات یا حقیقت پر مبنی بات پر لفظ بولا جاتا ہے، یعنی یہ حقیقت پر مبنی بات ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے رسول کا جو خواب ہے وہ سچا کر دیا ہے۔ اب اس کی تعبیر ضروری نہیں ہے کہ ابھی جب تم آئے تھے تو ابھی تم جو ہے وہ مسجد حرام میں داخل ہو، بلکہ وہ اللہ ایسی ذات ہے کہ وہ ان چیزوں سے باخبر ہے جن کو تم نہیں جانتے۔ اس کے اندر بہت ساری چیزیں تو پہلے کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، پچھلے رکوع میں ہم پڑھائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے دو بنیادی چیزیں ذکر کی، ایک تو یہ کہ اس صلح کے عوض اللہ ذوالجلال والاکرام نے مسلمانوں کو بہت ساری غنیمتوں سے نوازا۔ اس صلح کی بدولت اللہ ذوالجلال والاکرام نے بے شمار لوگوں کو اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا، اور اسی کے عوض اللہ ذوالجلال والاکرام نے مسلمانوں کی افرادی قوت میں اضافہ فرما دیا، اور بغیر کسی جو ہے وہ مشقت کے، بہت بڑی مشقت کے، اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں انہی صحابہ نے پھر عمرہ بھی کیا، اور اس کے اندر یہ تھا وہ امن میں بھی آئے۔ یہاں پر اللہ نے کہا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہ آمنین۔ اب جب اس وقت تم آئے ہو تو ہمہ وقت کھٹکا تو تھا کہ کسی وقت بھی کفار حملہ کر سکتے ہیں، پیچھے گھر خالی چھوڑ کے آئے ہیں مدینہ منورہ میں، اور وہاں پر سازشی عناصر موجود ہیں اور وہ وہاں پر گڑبڑ کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت جب اگلے سال تم آؤ تو پھر اللہ کی توفیق سے امن اور محلقین اور رؤوسکم و مقصرین، یہ عمرے کے بنیادی جو ارکان ہیں ان میں سے بالوں کو منڈوانا، یعنی سرے سے بال جو ہے وہ استرے کے ساتھ بلیڈ کے ساتھ صاف کر دینا، یہ محلقین ہیں، اور مقصرین کینچی وغیرہ سے یا کسی بھی اور آلے سے بالوں کو چھوٹے کر لینا۔ تو شرعی طور پر دونوں طرح عمرے کے وقت بالوں کا کتروانا ضروری تو ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ صرف بلیڈ استعمال کریں گے یا صرف جو ہے وہ کینچی، کسی بھی چیز کے ساتھ آپ اپنے بال چھوٹے کر سکتے ہیں، لیکن محلقین کو پہلے ذکر کرنے کے ساتھ مفسرین کا یہ خیال ہے کہ اس کا اللہ ذوالجلال والاکرام کی نظر میں ایک مقام زیادہ ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دعا فرمائی تو آپ نے جو محلقین ہیں ان کو 3 دفعہ اور جو مقصرین ہیں اس کے لیے 1 دفعہ دعا فرمائی، تو لہذا زیادہ اولا ہے کہ پورے سر کے بال نکالے جائیں، اور اگر صرف بال جو ہے وہ چھوٹے کروا لیے جائیں تو جائز ہے، جیسا کہ یہاں پر موجود ہے۔ اور یہاں پر شروع میں اللہ نے فرمایا آمنین، اور آخر میں فرمایا لا تخافون۔ آمنین امن میں ہیں، تو جو امن میں ہے اس کا مطلب ہے اس کو خوف نہیں ہے، تو پھر دوبارہ لا تخافون، یہ اصل میں ایک تو یہ ہے کہ جس وقت تم مسجد حرام میں داخل ہوگے اس وقت بڑے پرامن اور اطمینان کے ساتھ، اور دوسرا آنے والے اس کے بعد کا جو وقت گزرے گا اس میں آپ کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا کہ اب دوبارہ جو ہے وہ کفار ہمارے اوپر حملہ کر دیں گے، یا ہم جو ہے وہ کمزور ہیں اور دوسرے جو ہے ہم پر غالب آ سکتے ہیں، تو یہ خوف بھی اس وقت تک ختم ہو جائے گا۔ اور یقیناً ایسے ہی ہوا کہ پھر جب مسلمان آئے تو وہ پہلے کی نسبت زیادہ رعب، دبدبا اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی نصرت اور تائید کے حامل تھے۔ فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمہاری عمرے سے پہلے تمہیں ایک فتح قریب نصیب فرما دی۔ اور جس وقت یہ غزوہ یہ صلح حدیبیہ کی شرائط لکھی جا رہی تھی تو اس وقت جب یہ لکھا گیا کہ کوئی بندہ اگر مکہ مکرمہ سے بھاگ کر مدینہ چلا گیا تو وہ واپس کریں گے، اور جو مدینہ سے آ گیا وہ کفار واپس نہیں کریں گے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عمر نے سوال کیا اللہ کے رسول کیا آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ تو کہنے لگے کیوں نہیں؟ تو کیا اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمارے ساتھ نصرت کا وعدہ نہیں فرمایا؟ کیوں نہیں؟ تو پھر یہ ایسی معاملہ کیوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی حقیقی فتح ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے بھی اس کو، تو پھر جب یہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے بعد میں یہ آیت اتار دی تو پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تصدیق ہو گئی، فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے حقیقت میں اس چیز کو ہی تمہارے لیے فتح قریب عطا فرما دیا ہے، اور اسی کی وجہ سے بے شمار اسباب اور بے شمار نصرت اللہ ذوالجلال والاکرام کی تمہارے ہاتھ آئی، بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، اور غنیمت کے اموال اور بہت ساری چیزیں تمہیں اللہ تعالیٰ نے اسی کے عوض عطا فرمائی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔
هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا، ودین الحق اور سچا دین دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ وہ غالب کر دے، وہ ظاہر کر دے، غالب کر دے، علی الدین کلہ ہر طرح کے ادیان کے اوپر اس کو۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ نبی تمہارے پاس بھیجا ہے تو اس کا کام صرف جو ہے وہ رسالت پہنچانا ہی نہیں ہے، بلکہ اس دین کو سارے ادیان کے اوپر غالب کرنا بھی ہے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی یہ خاص حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کے عوض یہ تمہاری سلو جو ہے یہ تمہارے اس اصل مشن کو جو ہے وہ کامیاب کرے گی جس میں یہ سارے ادیان کے اوپر اللہ اس دین کو غالب کر دے گا۔ اور یقیناً اللہ ذوالجلال والاکرام کا یہ وعدہ سچ ثابت ہوا، اور قیامت تک کے آنے والے ادیان پر حجت کے اعتبار سے، دلیل کے اعتبار سے، ثقافت کے اعتبار سے، اور معاشرت کے اعتبار سے، اور نظام کے اعتبار سے، سب حوالے سے اسلام غالب ہے، آج تک اور قیامت تک رہے گا۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے نبی کے ذریعے اس دین کو نہ صرف یہ ہے کہ وہ مکہ مکرمہ میں یا جزیرۃ العرب میں، بلکہ پوری دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے ذریعے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں پوری دنیا میں اس کو پھیلا دیا۔ اور حقیقت میں کوئی اور ایسا دین نہیں ہے جو اسلام کے مقابلے میں اس جیسا کوئی نظام پیش کر سکے۔ یہ مسلمانوں کی کمزوریاں اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کا دین بہرحال قوت، حجت اور دلیل کی بنیاد پر غالب ہے اور رہے گا۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفى باللہ شہیدا۔ اور اس میں بعض مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے وہ جو مسلمانوں میں اضطراب تھا اس کا پہلے تو جواب یہ دے دیا کہ تم عنقریب دوبارہ مسجد حرام میں ضرور داخل ہوگے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اور پھر اس کے بعد یعنی جس وقت صلح لکھی جا رہی تھی تو اس وقت مشرکین مکہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے سے انکار کیا، اور کہا کہ ہم اگر رسول اللہ لکھتے ہیں تو پھر تو جھگڑا ہی ختم، لہٰذا ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے۔ تو کہا کہ چلو محمد بن عبداللہ ہی لکھ دو۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے بعد میں کہا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہ ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے۔ اگر یہ نہیں مانتے تو کیا ہوا؟ اگر یہ وقتی طور پر آپ کا اقرار نہیں بھی کر رہے تو کیا ہوا؟ حقیقت میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے نبی بھی اور دین بھی وہ برحق ہے، حقیقت پر مبنی ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا اور اس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ اس پر بطور گواہ کافی ہے۔ جب اللہ گواہی دے رہا ہے تو دنیا جہان کی ساری کائنات بھی اگر انکار کر دے تو کیا حرج ہے؟ تو اگر یہ انکار بھی کرتے ہیں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں، آپ اپنا مشن، اپنا کام اس کے اوپر باقی رہیے، اور یہ اللہ کی نصرت اور تائید کی دلیل ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ بطور گواہ کافی ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ پیچھے جو بات گزری اسی کو بھی ذہن میں رکھیے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اور یہ حقیقت پر مبنی ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی بعد میں فرمایا محمد رسول اللہ۔ اگر تم یہ ایک صلح کے مسودہ میں اگر اس کو مٹانا بھی چاہتے ہو تو اللہ اس نام کو قیامت تک جو ہے وہ آباد رکھے گا، محمد رسول اللہ۔ قرآن مجید میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات بابرکات صرف 4 دفعہ لفظ محمد کے ساتھ ذکر ہوا ہے، اور ان میں سے ایک یہ ہے جہاں پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ثابت کر دیا اور کہا محمد رسول اللہ۔ تم نہیں مانتے ہو تو کیا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور قیامت تک ان کی رسالت کا ڈنکا بجے گا۔ محمد رسول اللہ والذین معه، اور جو ان کے ساتھ ہیں یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، وہ سخت ہیں کافروں پر۔ عربی زبان میں شدید علیہ اگر کسی پر بولا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی دلیل کا جواب نہیں دے سکتا، وہ اس کے اوپر اتنا غالب ہے کہ اس کے سامنے بولنا ممکن نہیں ہے۔ اشداء علی الکفار،
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوصاف میں سے یہ عظیم ترین وصف تھا کہ ان کی محبتیں اور دشمنیاں اللہ کے لیے ہوا کرتی تھیں، اور جب وہ کسی کافر کے مقابلے میں ہوتے، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہو، وہ اس کے مقابلے میں وہ سختی، وہ ایمان کی قوت، وہ پاور، اور جب اس کے مقابلے میں اگر مومن ہے تو وہ چاہے کوئی غلام ہی ہے، چاہے وہ فقیر ہی ہے، اور چاہے وہ کسی دوسری نسل کا کیوں نہ ہے، رحماء بینہم، تو بحیثیت ایمان گویا اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے اندر یہ خصلت پیدا فرما دی ہے کہ وہ کفر کے مقابلے میں سخت، ورحماء بینہم، اور اپنے درمیان انتہائی رحم دل، یعنی مومنوں کے مقابلے میں اگر وہ آتے ہیں تو وہ چاہے بڑے مالدار ہوں، چاہے وہ بڑی قوت والے ہوں، چاہے ان کے پاس جو ہے وہ بے شمار تدابیر رکھتے ہوں، اس کے باوجود ایمان والوں کے ساتھ ان کا رویہ انتہائی نرمی والا، اور کفار کے ساتھ اشداء علی الکفار، کفار پر بڑے سخت ہیں۔ اور کفار پر سختی کا معاملہ یہ دین کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں جو حمیت اور غیرت دینی عطا فرمائی، اور اس کی وجہ سے ان کے سامنے سارے رشتے ناتے وہ صرف ایمان اور کفر کی بنیاد پر چلنے لگے، اور وہ کفر کے اوپر غالب اور ہمیشہ جو ہے وہ اس کے مقابلے میں سخت گیر واقع ہوئے۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی کافر ہو تو اس سے ہمیشہ آپ کے نے جو ہے وہ سختی سے ہی کام لینا ہے۔ ان کے اوصاف میں جب یہ ذکر ہوا تو قرآن مجید میں دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ بتا دیا ہے کہ اگر کوئی لوگ تمہارے ذمہ ہوں تو ان کے حقوق کی ذمہ داری تمہاری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ اسلامی اس بات کی شاہد ہے کہ مسلمانوں کے پاس جب بہت بڑا اقتدار بھی آیا تو وہاں پر ان کے نیچے رہ کر جزیہ دے کر رہنے والے ان کے اوپر پوری آسانیاں کی گئی اور ان کے پورے حقوق کا خیال رکھا گیا، لیکن جب معاملہ ایمان اور کفر کا آیا تو پھر ہمیشہ اولیت، فوقیت اور محبت کا اظہار اہل ایمان کے ساتھ کیا گیا، اور یہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تراہم آپ ان کو دیکھیں گے، رکعن رکوع میں، سجدن سجدہ کرنے والے، یبتغون فضلا من اللہ، اب یہ رکوع سجدے یہ منافق بھی کرتے ہیں، یہ دکھاوے والے بھی کرتے ہیں، لیکن جو حقیقی اللہ ذوالجلال والاکرام کے بندے ہیں آپ ان کو دیکھیں گے وہ رکوع سجدے کرتے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور اس کے ان کی مقصود یبتغون فضلا من اللہ، وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، ورضوانا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی خوشنودی کی تلاش میں وہ ہمیشہ جو ہے وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے سامنے رکوع اور سجدے کرتے نظر آتے ہیں۔ گویا کہ وہ صحابہ جہاں پر اگر جہاد کا موقع آتا ہے تو وہ لڑائی جھگڑے میں کفار کے خلاف انتہائی سخت ہیں، ویسے ہی اگر ان کو اللہ ذوالجلال والاکرام امن نصیب کرتا ہے تو عبادات میں وہ ہمیشہ اپنی راتیں اللہ کے سامنے جو ہے وہ سجدوں اور رکوع میں گزارتے ہیں، اور مومنوں کے ساتھ ان کا رویہ انتہائی نرم ہو جاتا ہے، اور یقیناً اللہ کی خوشنودی مل جانا یہ سب سے بڑی دولت ہے، ورضوان من اللہ اکبر، جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمایا اللہ کی خوشنودی یہ سب سے بڑھ کر ہے اور سب سے بڑی ہے، اور صحابہ کا یہ وطیرہ تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام کی رضوان، خوشنودی اور اللہ کے فضل کی تلاش میں رکوع، سجدے اور مومنوں کے ساتھ اظہار محبت کرتے تھے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، آپ ان کی علامات دیکھیں گے ان کے چہروں میں، سیماہم ان کی علامات یا ان کے نشان، فی وجوہہم ان کے چہروں میں، من اثر السجود سجدوں کے آثار ان کے چہروں پر جو ہے وہ نظر آئیں گے، ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہی ان کی مثال بیان ہوئی ہے تورات میں بھی، ومثلہم فی الانجیل، اب تورات میں جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے مثال بیان کی ہے یہ تورات میں آج تک موجود ہے، خاص طور پر جو ہے وہ بعد اگرچہ یہ جو تحریف ہوئی ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں بدل دی گئیں، لیکن بعض مقامات پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جو تذکرہ تورات میں ملتا ہے اس میں وہ قدسیون کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے، تو گویا کہ وہ انتہائی پاکیزہ اور انتہائی پاک باز لوگ ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے، تو ان کو یہاں پر اللہ نے ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور یاد رکھیے دو انسان اگر ایک رات جو ہے وہ گناہ میں گزارے، شراب کباب میں اور زنا میں، اور ایک رات عبادت میں گزارے، ان کے چہرے پہچانے جائیں گے کہ یہ اللہ کی بندگی کرنے والا ہے اور یہ اللہ کا عاصی اور نافرمان ہے،
تو صحابہ کرام رضوانullah علیہم اجمعین جن کا بیٹھنا اٹھنا اوڑھنا بچھونا صرف اللہ کی رضا ہوا کرتا تھا، تو ان کے چہرے اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں اور یہ اللہ ذوالجلال۔ آج بھی دیکھ لیجیے جو بندہ مخلص ہوگا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کے ساتھ، اللہ ذوالجلال والاکرام کے دین کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ صرف وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا فضل چاہے، اللہ اس کے چہرے پر جو ہے وہ رونق دے دیتا ہے، جس کے ذریعے وہ بندہ پہچانا جاتا ہے۔ اور عموماً جو ہے وہ بعض جو انسان شناس لوگ ہوتے ہیں وہ پہچان جاتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ برا ہے اور یہ اچھا ہے، اور یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی خاص عنایت ہے کہ جو اللہ کے ساتھ خالص ہو جائے اللہ ذوالجلال والاکرام اس کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ یہاں پر بھی اسی کی طرف اشارہ ہے۔ یہ مفسرین نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ لمبے سجدے کر کے تو ان کے ماتھے کے اوپر گٹا سا پڑ جاتا ہے، ایک نشان جس کو محراب عموماً بولا جاتا ہے، تو کیا اس سے وہ مراد ہے؟ بالاتفاق عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر بہت سارے مفسرین نے اس بات کو ذکر کیا، اگرچہ وہ بھی وہاں ان نشانات میں سے سمجھا جائے گا، لیکن حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا نور اور اللہ ذوالجلال والاکرام کا فضل تلاش کرنے والے بندے کے اوپر جو قدرتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رونق ہوتی ہے چہرے پر، وہ اصل مقصد ہے۔ پھر اللہ نے یہاں پر تورات میں جو مثال بیان فرمائی وہ یہ کہ وہ قدسی ہوں گے، وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور ان کی مثال یا ان کی وصف اللہ نے جو بیان کیا انجیل میں، کَزَرْعٍ، وہ کھیتی کا تھا، تو کھیتی کی مثال اللہ تعالیٰ نے انجیل میں دی، أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآذَرَهُ، أَخْرَجَ شَطْأَهُ، وہ اپنی کومپل نکالتی ہے، فَآذَرَهُ، پھر وہ اس کو مضبوط کرتی ہے، تقویت دیتی ہے، فَاسْتَغْلَظَ، پھر وہ خوب مضبوط تنا بن جاتی ہے، فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، پھر وہ اپنے تنے کے اوپر مضبوطی کے ساتھ جم جاتی ہے۔ اور یہاں تک اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ مثال جو ہے وہ انجیل میں دی ہے، یعنی انجیل میں جو اہل حق ہیں یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پشین گوئی کا تذکرہ ہے، اس کو یہ ایسے اس انداز میں بیان کیا گیا ہے جیسے، اور وہاں پر انجیل میں آج بھی لکھا ہوا ہے انجیل متی میں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پشین گوئی ہے اس میں وہ تو اس کی مثال ایسے ہی سمجھی جیسے رائی کا دانہ ہے جو دیکھنے میں سب سے چھوٹا ہے، اور جب اس کو بو دیا جاتا ہے تو انتہائی باریک سا جو ہے وہ پودا نکلتا ہے جو انتہائی نرم و نازک ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ جب بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ ایک تناور درخت سا بن جاتا ہے، اور پھر وہ سب ترکاریوں سے بڑا جو ہے وہ ایک پھلدار درخت سا بن کے حتیٰ کہ پرندے بھی پھر آ کر اس کی شاخوں پر بیٹھتے ہیں۔ تو ایسے ہی جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو سب سے پہلے اکیلا فرد دعوت دے گا، اور پھر وہ نرم سی خوشے کی مانند کچھ لوگ ان کے ساتھ جڑیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ تناور درخت بنے گا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ اتنا عظیم اور اتنا اللہ ذوالجلال والاکرام اس کو مضبوط کر دیں گے، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اللہ اس کے ساتھ غصہ دلائے کافروں کو۔ کافر دیکھ دیکھ کے جلیں گے کہ یہ ہمارے ہی اندر سے اٹھ کے ہمارے جیسے ہی بندے اور ہمارے ہی خلاف جو ہے وہ بہت زیادہ قوت پاتے جا رہے ہیں، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اللہ ان کے ذریعے کافروں کو غضب دلائے گا۔ اور اسی سے استدلال کیا ہے مفسرین نے، محدثین فقہا نے، کہ اگر کوئی شخص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ بغض رکھے، اللہ اور اس کے رسول کی اس دعوت کے خلاف کسی بھی قسم کا اپنے دل میں کجروی لے کر آئے، تو وہ اللہ کی اس آیت کا مصداق ٹھہرے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اہل ایمان تو جہاں کہیں بھی ایمان کی بات ہوتی ہے، جہاں کہیں بھی شریعت کی جو ہے وہ امپلیمنٹ کی بات ہوتی ہے، جہاں کہیں اللہ ذوالجلال والاکرام کے احکام کے نفاذ کی بات ہوتی ہے، اہل ایمان خوش ہو جاتے ہیں، اور جن کے دلوں میں غضب ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، وہ اہل ایمان نہیں بلکہ حقیقت میں اہل کفر کے زیادہ جو ہے وہ قریب ہوتے ہیں، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اللہ ان کے ذریعے اہل کفر کو جو ہے وہ غضب دلائے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ ذوالجلال والاکرام نے وعدہ کر لیا اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ، منہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین صحابہ جو غزوہ حدیبیہ میں شریک ہوئے، ان کو اللہ ذوالجلال پہلی آیات کے اندر بھی وہ بات ہم کلیئر کر کے پڑھائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یقینی طور پر جو ہے وہ رضوان جو ہے وہ بخش دی ہے، اور اسی وجہ سے ہم صحابہ کو رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں، رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ، ان اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے ساتھ مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، تو اس کے پہلے مصداق تو وہ ہیں، اور پھر اس کے بعد تمام صحابہ
اور قیامت تک آنے والے وہ لوگ جو اللہ کی شریعت کے ساتھ محبت کرنے والے اور اس کو نفاذ اور اس کو دوسروں تک پہنچانے میں تکلیفوں کو برداشت کرنے والے، اور ساتھ ہی اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا کے لیے اس دنیا میں جہاں تک ممکن ہو سکے اصلاح کرنے والے، تو قیامت تک آنے والے تمام افراد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم عطا کر دیا ہے۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کے دین، اللہ کی شریعت اور اللہ ذوالجلال والاکرام کے احکام کے خلاف جو ہے وہ کبھی غصے والا معاملہ کرتا ہے یا اس کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام اس سے نہ صرف برات جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں، بلکہ وہ ان کا معاملہ کفار والا ہو جاتا ہے، کیونکہ کافر وہ اس ابھرنے والے دین کو دیکھ کر جو ہے وہ غصہ کرتے ہیں اور اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام حقیقی معنوں میں دین کے ساتھ محبت کو قائم رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں حقیقی معنوں میں دین کے اوپر ثابت قدم فرما دے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے خصوصی دعا کریں، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہم کو جنت میں جمع فرما دے۔ اللہ تو غفور ہے، رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، اللہ اپنے فضل سے ہم کو معاف فرما۔ یا اللہ جتنے بھی تیرے بیمار بندے ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو بھی پریشان ہیں کسی بھی وجہ سے، اللہ سب کی پریشانیاں صرف تو دور کر سکتا ہے۔ اللہ اپنے فضل سے جن کی پریشانیاں ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ تیرے بندے جہاں کہیں بھی پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں اطمینان استقرار نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اپنے فضل کے ساتھ ہمیں بھی معاف فرما، ہمارے والدین کو بھی معاف فرما۔ جو اس دنیا میں باقی ہیں اللہ ان کو دین کے اوپر استقامت نصیب فرما۔ جو چلے گئے اللہ اپنے فضل سے ان کی قبروں کو جنت کے روضات میں سے ایک روضہ بنا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔